بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام دردانہ فاروق ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج کے شعبہ اسلامیات سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ایکسرسائز شروع کریں، میں سبق کا اعادہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا بیٹے۔ تو اس میں بھی میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ تو ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ وطن عزیز میں امن، سکون اور اطمینان جیسی نعمت میسر رحم دلی ہی سے آتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس کی خواہش ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، جس میں کہ ہمارا مشقی سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ بچوں، ہمارا پہلا مختصر سوال ہے کہ رحم دلی کا مفہوم کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات صفحہ نمبر 64 اور 65 پر موجود ہیں بچوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے کوئکلی بتاتی چلوں کہ رحم دلی کا مطلب اللہ پاک کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ رحم دلی کے بارے میں ایک حدیث پاک کا ترجمہ لکھیے۔ تو بچوں، حدیث ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی ایک مثال دیجیے۔ یہ ہمارا تیسرا مختصر سوال ہے بچوں۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو صحابہ کرام کے ایک واقعہ چھوٹا سا سنایا تھا کہ انہوں نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، اور چڑیا جو تھی پریشانی کے عالم میں ان کے سر پر چکر لگانے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو چڑیا کی پریشانی کا آپ کو علم ہوا، تو فوراً آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیے جائیں۔ تو بچوں، یہ ایک چھوٹی سی رحم دلی کی مثال ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے کہ رحم دلی کے فائدے تحریر کیجیے۔ رحم دلی کے درج ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، رحم دلی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اور آخری بات کہ رحم دلی آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا۔ مشقی سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ پہلا جزو ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا کیا ہے؟ بردباری، عفو درگزر، رحم دلی یا پھر رواداری؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے رحم دلی۔ آئی ہوپ کہ آپ نے بھی اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہوگا۔ اور ہمارا بے حصہ ہے، رحم دلی سے معاشرے میں قائم ہوتا ہے وقار، امن، انتشار یا پھر فساد؟ جی ہاں، اٹس کلیئر، امن۔ جیم حصہ ہے، جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو سب سے پہلے دیتے؟ بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو یا نوجوانوں کو؟ بالکل درست آنسر ہے، آپ نے بالکل صحیح سلیکٹ کیا، بچوں کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا دال حصہ ہے بچوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ بردبار، روادار، رحمت یا پھر شفیق؟ جی، آنسر ہے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو ہمارا مشقی سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اگر آپ نے مجھے دھیان سے سنا ہو لیکچر میں تو بچوں یہ بڑی آسانی سے آپ کر لیں گے۔ تو اس میں ہمارا پہلا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر ڈیش کرتا ہے، obvious، رحم کرتا ہے۔ نیکسٹ، تم زمین والوں پر رحم کرو، ڈیش والا تم پر رحم کرے گا؟ جی ہاں، درست، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جیم حصہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے
ڈیش بنا کر بھیجا، درست سلیکٹ کیا آپ نے، رحمت بنا کر بھیجا. اور دال حصہ ہے ہمارا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ذات پر ڈیش کو ترجیح دیتے تھے. جی ہاں، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے. مشقی سوال کا آخری حصہ ہے. کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. صحابہ کرام رضی اللہ آپس میں رحم دل، شفیق اور مہربان تھے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے. مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنے مال سے مدد کرتے تھے. بچوں یہ ہماری مشق تھی آج کی جو مکمل ہوئی. اب بچوں ہمارے گھر کے کام کی اسائنمنٹ ہے. رحم دلی کے متعلق کوئی نصیحت آموز خاکہ آپ تیار کیجئے، جو کہ بعد میں انشاءاللہ العزیز ہم اپنی کلاسز میں بھی پیش کریں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرن کثیرن.